ٹاپک ایسا دیا گیا ہے مجھے، عنوان ایسا کہ اس پر بولنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، اور میں تھوڑا سا پریشان ہوں اس بات کو لے کر کہ 20 منٹ میں اس ٹاپک کو کیسے کور کیا جائے۔ موضوع اور ٹاپک ہے رسول اللہ بحیثیت طبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈاکٹر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو میسنجر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے تو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں، ہر علوم پر جتنے بھی علم ہوتے ہیں سب پر فائز ہوتے ہیں، سب پر ماہر ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، تو جس قدر بھی علوم، جس قدر بھی علم دیگر انبیاء کو اللہ نے عطا کیے، ان سب سے بڑھ کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، جہاں آپ ایک پیغمبر ہے، جہاں ایک مصلح ہے، جہاں ایک رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت ہے، جہاں پر ایک دنیا کے لیے آپ آئیڈیل ہے، وہیں پر ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ رسول اللہ ایک حیثیت جو آپ کی ہے وہ طبیب کی بھی ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی ہے۔ اگر ہم حضور کی فرامین کا، یعنی حضور کی حدیثوں کو، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں جو باتیں بیان کی، اگر ان کا بہت گہرائی سے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو ہم پاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت طبیب بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کی، اور کچھ ایسے اصول و ضابطے ہمیں بیان کیے کہ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، اور اس ریسرچ کی بنیاد پر بیماریوں کی علاج کی دریافت، بیماریوں کو سمجھنے کا طریقہ آج ڈاکٹر کو ان حدیثوں کی روشنی میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو بخاری شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، قرآن کے بعد جو سب سے عظیم اور بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ بخاری کے اندر رسول اللہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں دنیا میں نازل کی ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایسی کوئی بیماری دنیا میں ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم ڈاکٹر سے سنتے ہیں کہ بہت سی بیماری لا علاج ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر 3rd اسٹیج میں پہنچ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، 2nd اسٹیج تک اس کا علاج ہے۔ ایڈس ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا مکمل کمپلیٹلی علاج نہیں ہوتا، صرف پریکاشن لے کر انسان جو ہے زندگی کو اپنی بڑھا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے۔ تو پھر یہاں رسول اللہ کی بات ٹکرا جاتی ہے کہ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر بہت سی بیماریاں لا علاج کیوں ہے؟ تو اس کا جواب پھر ہم کو دوسری حدیث میں ملتا ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس قدر بھی بیماری زمین پر بھیجی، اتاری ہے، سب کا علاج ہے، مگر سب کی بیماریوں کا علاج طبیب نہیں جانتے۔ ریسرچ ہوتی ہے، اور جب علاج تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس بیماری کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔ تو علاج موجود ہے، ضرورت ہے کہ ریسرچ ہو کر تحقیق کے ساتھ ہم اس بیماری کے علاج تک پہنچ جائیں۔ تو علاج موجود ہے، ہمارا نہ معلوم ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ صاحب امریکہ موجود ہی نہیں ہے، آپ کہیں کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں امریکہ نہیں ہے، تو میں کہوں صاحب میں نے نہیں دیکھا، تو میرا نہ دیکھنا امریکہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ امریکہ ایکچوئل میں موجود ہے، میری اس تک رسائی نہیں ہے، میں امریکہ تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ تو گویا بیماری کا علاج تو دنیا میں موجود ہے، لیکن اس بیماری تک آدمی پہنچ جائے، یہ ایک ریسرچ اور ایک محنت اور جستجو کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آسانی سے بیماریوں کے علاج نہیں ملتے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تقدیر بھی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کون کتنے عرصے تک زندہ رہیں گا، اس کی لائف کیسی ہوں گی، کیا کھائیں گا، کیا پئیں گا، کتنے سال جئیں گا، اور کب اس کو موت آئیں گی اور کس طرح سے مریں گا۔ تو یہ جب چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ہونا ہے، تو جب آدمی بیمار ہو جائے تو پھر علاج کیوں کرے؟ بھئی اگر ٹھیک ہونا تقدیر میں ہوگا تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گا، تو پھر ہم علاج کی طرف کیوں جائیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنے بہترین انداز میں ارشاد فرمایا کہ علاج کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، علاج کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تقدیر کے بہانہ لے کر بیٹھ جائیں اور تدبیر کو اختیار نہ کریں۔ تدبیر مطلب آپ کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، تو علاج کرنا بھی جو ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود بعض وقت بشری اعتبار سے، چونکہ آپ ظاہراً ایک بشر بھی تھے، ایک انسان بھی تھے، تو آپ بھی بیمار ہوئے، تو حدیثوں میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ کن کن امراضوں کے وقت رسول اللہ نے خود کس طرح سے علاج کیے۔
میں دو چار باتیں بولوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ میرا اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس پر میری ایک تقریر ہوئی تھی انجمن پولی ٹیکنیک میں نے اس پہ 2 یا 2.5 گھنٹے بولا تھا، اور انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے. اور وہی موضوع آج تھا، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت کی میرے پاس قلت ہے.